تحریک ختم نبوت چلی پاکستان میں 1973 کی بات ہے. 1900 بھٹو کا دور تھا جس میں قادیانی غیر مسلم اقلیتی آئینی طور پہ ڈکلیئر ہوئے. تحریک ختم نبوت چلی. اس تحریک ختم نبوت کے صدر کون تھے؟ خاموش. صدر کون تھے؟ دیوبندی مسلک کے عالم مولانا یوسف بن نوری صاحب. یوسف بن نوری اس کے صدر تھے. دیوبندی مسلک کے عالم. اور دیوبندی مسلک کے عالم یوسف بن نوری صاحب کی صدارت کے نیچے یہ سارے اکابرین اور قائدین اہل سنت تھے یا نہیں تھے؟ حضرت خواجہ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی ان کی صدارت کے باوجود نیچے ساتھ تھے کہ نہیں؟ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب تھے کہ نہیں؟ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب تھے کہ نہیں؟ پیر کرم شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ علامہ کاظمی شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ تمام اکابر اہل سنت دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب تھے، مگر اس تحریک میں صدر بنوری تھا. تو صرف ایک ہی نقطہ نظر کو لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گھر جو مرتد ہے اسے کافر قرار دلوانے کے لیے ایک مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے. ایک کو کافر مرتد اسمبلی میں ایک کو کافر مرتد قرار دلوانے کے لیے دوسرے کافر مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے. قربان جائیں ایسے تصور پر. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ویڈیو میرے اپنے بھائیوں یعنی بریلوی بھائیوں کے لیے ہے. اور تو کل ایک فیس بک کا گروپ تھا، وہاں پر ہمیشہ جو ہے میں پہلے وہاں پر جو ہے مجھے بہت عزت دی جاتی تھی، کیونکہ میں بریلویوں کی طرف سے وہاں پر دفاع بھی کرتا تھا اور باتوں کا جواب بھی دیتا تھا. کل وہاں پر میں نے ایک بات کی جس بات کی بنیاد پر اس گروپ کے سے مجھے نکالا بھی گیا، اور اس کے اندر جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں کہ مجھے وہابی اور کیسے لقب دے کر کے بریلویوں سے بھی خارج کیا گیا. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ میں جو ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع ہمیشہ سے کرتا آیا ہوں، ان کے ساتھ کھڑا ہوں، ان کی تحقیقات کو مانتا بھی ہوں. اور میرا قصور صرف یہ ہے کہ ان کی تحقیقات کو میں بیان بھی کرتا ہوں اور اس پہ عمل بھی کرتا ہوں اور بتاتا بھی ہوں. اگر میں پیروں کے متعلق اعلیٰ حضرت کے فتوے دکھاتا ہوں یا قبر کے اوپر جانے کے احکامات اعلیٰ حضرت کے دکھاتا ہوں تو اس میں اگر کسی کی روٹی روزی بند ہو جاتی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے بھائی؟ اس میں میرا قصور تو نہیں ہے. پھر اگر میں فتاوی رضویہ کے حقیقت کی چیزیں میں پیش کرتا ہوں اور دکھاتا ہوں لوگوں کو کہ اصل بریلوی کون ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ مجھے بریلویت سے خارج کیا جاتا ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور میں دیوبند حضرات کی یا میں جو غیر مقلدین اہل حدیث حضرات کی حمایت کرتا ہوں تو میں اصول کے تحت کرتا ہوں حمایت. اور وہ اصول جو ہے آپ کا حق تو یہ ہے کہ آپ جو ہے میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ مجھ سے گفتگو کریں، آپ مجھے اس چیز میں مائل کریں کہ جناب رضی صاحب آپ خطا پر ہیں، یہ آپ کی غلطی ہے، تو میری اصلاح فرمائیں. میں رجوع بھی کروں گا، میں توبہ بھی کروں گا. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں عوام الناس میں چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ دیوبندی غیر مقلدین ہوں، وہابی ہوں، بریلوی، کوئی مسئلہ کا بندہ بھی ہو، تو عوام الناس کے اعمال اس جو ہے کسی فرقے کے لیے حجت نہیں ہوتے. اور عوام الناس کی اصلاح کرنا، ہر مسئلہ کی عوام الناس کی اصلاح کرنا ہم پر واجب ہے، ضروری ہے. اور کسی عوام الناس میں سے کسی شخص جس بندے کے پاس اپنے کابرین کا پورا، اپنے مسئلہ کا پورا علم جس بندے کے پاس نہیں ہے، ایک شخص کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، اس کو اپنے مسلک اور اپنے عقائد اور اپنے علماء کابرین کتابوں کا علم ہی نہیں ہے، تو اس بندے کو آپ کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کابرین کی جب بات ہوتی ہے تو علماء جب ہوتے ہیں تو وہ آپس میں جب ٹکراتے ہیں تو علماء، علم رکھنے والے اپنے علم کی بنیاد پر ایک مسلک کا عالم دوسرے مسلک کی تفسیق بھی کرتا ہے، تکفیر بھی کرتا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تو بریلوی آپ کہتے ہیں جی انہوں نے سام الرحمن لکھ کر کے بڑا جو ہے وہ کیا ہے جی، کفر کہا ہے. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو آپ پڑھے تو صحیح، انہوں نے دیوبند کو کبھی کافر کہا ہی نہیں ہے خود. یہ آپ کیسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے علماء دیوبند کے اکابرین کو کافر. اب ان کے اکابرین کا اور اعلیٰ حضرت کا وہ دونوں طرف سے علماء تھے، ان کا اپنا علم کا مسئلہ ہے، اور اعلیٰ حضرت نے بھی خود یہ جرات ہی نہیں کی. میں آپ کو بریلویوں ہزار کتابیں دکھاتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت تو آخری ٹائم تک جا کر کے دیوبند حضرات یہ پڑھے ہوئے اکٹھے ہیں، سب دوست تھے، اٹھتے بیٹھتے ایک تھے، ایک جگہ رہتے تھے، سارے وہ دوست تھے اعلیٰ حضرت کے. اشرف تھانی صاحب آخری وقت جب اعلیٰ حضرت نے وفات پائی تو اشرف تھانی صاحب نے دعا فرمائی، سب لوگوں کو اکٹھا کیا، فرمایا دعا کرو
وہ شخص ایک عظیم انسان اور عالم تھا، اس نے فتوی کفر ہم پہ دیے ہیں، اگر وہ نہ دیتا تو وہ خود کافر ہو جاتا. یہ ملفوظات حکیم الامت دیکھیے آپ. تو وہ لوگ علماء تھے دونوں طرف سے، اور پھر علماء کے ہوتے ہوئے بھی اعلیٰ حضرت نے خود فتویٰ نہیں دیا، جا کے کہ جو ہے آگے سے فتویٰ دلوایا. جب آگے سے فتویٰ ہو گیا تو ان علماء نے آپس میں بیٹھ کے اپنی معاملات طے کیے. اب اس کی بنیاد پر آج کے دیوبند کے جو عوام الناس ہیں ان کو آپ کافر کس طرح کہہ رہے ہیں. بس میرا ایک نئی چیز یہ میں نے بات کر دی، وہ بھی اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کی روشنی میں میں نے کی ہے. ایسا اگر اسی چیز پر آپ اعلیٰ حضرت نے چلو ٹھیک ہے دیوبند کے علماء کو وہ انہوں نے کافر کہہ دیا جی، ہو گیا جی ٹھیک ہے، اب اکابرین کافر ہو گئے. اب آپ اگلا اصول یہ پیش کرتے ہیں جی جو ان کی تائید کرتا ہے. تو آج کے دیوبند علماء جو ان کی تائید کرتے ہیں، ان کے ہاں ہمارے علماء جو ہے وہ اگر کوئی بات کرتے ہیں، کسی کی تکفیر کرتے ہیں تو وہ ان کا حق ہے. آپ گروپوں میں بیٹھ کر کے آپ پھر اس چیز کو، آپ بس علم کتنا ہے آپ کی تکفیر کے. میں نے کل جب پوسٹ کی میں نے بتایا جی آپ تکفیر کے اصول بتائیں، تکفیر کب کی جاتی ہے. تو ایک شخص جو کہ نام کا دیوبندی ہے اس گروپ کے اندر، ایک شخص جو نام کا بریلوی ہے، وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. یہ تھوڑی بات ہے، چھوٹی بات ہے آپ کے لیے. میرا موقف صرف یہ ہے کہ علماء جب آپس میں ٹکراؤ کریں گے تو وہ ایک دوسرے کی تکفیر بھی کریں گے، تفسیق بھی کریں گے. عوام الناس کو چاہیے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں اور وہ تحقیقات کریں، اپنے اکابرین کا علم لیں. تو میں یہی، اور میں اس بات پہ پکا ہوں، میں کبھی دیوبند کے یا غیر مقلدین کے یا کوئی بھی قسم کے جو ہوں کوئی بھی، میں الحمدللہ ان کا دفاع کروں گا اور ہمیشہ کروں گا کہ عوام الناس میں کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا، وہ شیعہ ہی کیوں نہ ہو. ہاں کوئی ایسا شخص جو عوام الناس میں ہو، وہ اتنا اپنے کابرین کا علم رکھتا ہو، اس کے باوجود پھر وہ جو ایسی کفری عبارات ہوں ان کی وہ تائید کرے، تو پھر اس کے مطابق جب ہمارے سامنے آ کر کے ایسی کوئی بات کرے گا یا کتاب میں کوئی ایسا لکھے گا یا اپنی تقریر میں کہے گا، تو پھر اس کے اوپر اس کی تکفیر یا اس کی تفسیق علماء کے حکم کے مطابق علماء کریں گے، جاہل نہیں. ایک گروپ چلانے والے ایسے لوگ نہیں. بات سمجھا رہی ہے نا؟ تو اس لیے میں اگر اتحاد کی بات کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں سب بھائی بھائی ہیں، امت کو ایک ہونا چاہیے، امت کو ایک ہونے کی بات کرتا ہوں. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈنگی کی چوٹ پر دیوبندی عوام کو، غیر مقلدین عوام کو، اہل حدیث کو کہا جاتا ہے، اور شیعہ کے عوام کو اور بریلوی کے عوام کو، میں خود ہوں عقیدے سے لحاظ سے کون، میری یوٹیوب ویڈیو گواہ ہیں میں کون ہوں، لیکن میں حنفی والا مسلک ہوں، اہل سنت الجماعت سے میرا تعلق ہے. اس کے باوجود میں ان تمام مسالک کے لوگوں کا دفاع کروں گا، انشاءاللہ ڈنگی چوٹ پہ کروں گا، ٹھیک ہے، اور وہی چیز کروں گا جو حق ہے. باقی ان کی جو عبارات ہیں، عبارات کو میرے کلپ موجود ہے آلریڈی، پچھلے چینل پر بھی موجود تھے میرے جو بلاک کیا گیا، تو وہ میں ان کے اوپر نہ میں نے کلام کیا. اور میں یہی کہتا ہوں علماء کی بات ہے، علماء جب اس پہ بیٹھیں گے تو بات کریں گے. میں کبھی بھی علماء دیوبند کے کابرین کا دفاع نہیں کیا، نہ کروں گا. لیکن آج کے علماء دیوبند کہ جو وہ علماء، میں بڑے بڑے علماء دیوبند سے ملاقاتیں کی ہیں، میں جو ہے اسلام آباد سے کراچی تک کے سفر میں نے کیے. جا کے جب میں نے کتابیں دکھائیں تو وہ حیران رہ گئے، یار اس کے تو علم ہی نہیں تھا. ایسی میں نے لوگ دیکھے عالم دیوبند کے جو انہوں کو میں چیزیں دکھائیں وہ رونے پہ آ گئے. انہوں نے کہا یار جو ہے بس اس کو سائڈ پہ کر دو، ہمیں آج کے اعمال اور آج کے معاملات پہ ہمیں اپنا آپ دیکھنا ہے. تو نہ وہ جو دفاع کرتے ہیں ان چیزوں کا، عبارات کا، آپ ان کے خلاف بولیں، آپ نہ بولیں، علماء بولیں. جی آپ کو پھر بھی حق نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ کسی کی تکفیر کرتا ہے اس کو علم نہیں اس چیز کے بارے میں. یہ بھی یاد رکھیں، امام نبی کی شرح مسلم پڑھیں، اس کے اندر وہ حدیث کے حضور نے فرمایا جس نے کسی کی طرف فتوی کفر دیا، اگر اس میں وہ چیز نہ پائی گئی تو وہ علت اس میں لوٹ کے آئے گی. تو جو اس حدیث کے اوپر جو امام نبی نے پوری تحقیق کر کے بیان کیا ہے نا، اس میں یہ صاف لفظ ہیں کہ یاد رکھیں علماء تکفیر کریں گے اور اس کو اپنی علت بیان کر کے تکفیر کریں گے، آپ کو پھر بھی حق نہیں ہے. یہ ہر منہ اٹھائے ہوئے. اور پھر میں نے وہ جو بات کی، اگر یہ مختلفی مسئلوں میں آپ نے دیوبندیوں کو اور وہابیوں کو کافر کہنا ہے آج کے، یاد رکھیں یہاں میرے عوام الناس مراد ہیں، اور وہ لوگ مراد ہیں جو وہ دیوبند مراد ہیں جو اپنے اکابرین کا علم نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، یا اپنے اکابرین کا دفاع نہیں کرتے، اس سے وہ لوگ مراد ہیں. تو میں وہی کہتا ہوں کہ آج کے اگر دیوبند کے آپ دیوبند کو اور غیر مقلدین الحدیث بھائیوں کو آپ کافر کہتے ہیں تو آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، کیونکہ آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ اگر مختلف ہی مسئلے میں کسی کی تکفیر بعض علماء نے کر دی تو کر دی، آپ کو حق حاصل نہیں کہ اس پہ تکفیر کریں. اگر کرنی ہے تکفیر تو میں آپ کو یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں نے گروپ میں اندر بھی کیا، میں نے ہزار لوگوں کے سامنے کیا، خاموش ہو کے پھر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں. مجھے یہ بتائیں
نبی کو غیر نبی کہنے والا کون ہے؟ کافر. اصول کے تحت آپ اگر اصولی باتیں کرتے ہیں نا، مجھے کہہ رہا تھا کہ جی ہم اصولوں میں ہمارا تو فروئی مسائل میں کوئی علم غیب کو مانے، حاضر ناظر مانے یا نہ مانے، ہم کافر اس کے اوپر نہیں کہتے، ہم گستاخیوں پر کافر کہتے ہیں. تو جو گستاخیاں انہوں نے کی ہیں ان کو آپ کافر گئے ہیں، میں نے کبھی روکا ہے؟ میں تو خود جو ہے اس کا قائل ہوں. لیکن آج کے لوگوں نے تو کوئی گستاخی نہیں کی نا. آج کوئی گستاخی کرے سر عام مولانا طارق جمیل صاحب نے کی، میں نے خود کلپ اپلوڈ کیا، علماء کے فتوے دکھائے، علماء دیوبند نے خود اس پہ اٹیک کیا، اور اب تو علماء دیوبند نے ان کو خارج کر دیا ہے. تو یہی حق ہونے کی دلیل ہوتی ہے. تو اصول میں اگر کوئی سامنے کرے تو اس کے اوپر فتویٰ ہوتا ہے. ہاں اگر کرنا ہی ہے تو اب میری اس بات کا جواب دے دیں کہ مختلفی مسئلوں میں کسی کی تکفیر نہیں کی جاتی، نہ تفسیر کی جاتی ہے، مرتکب کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے. اور پھر علماء نے نہیں کی. آپ مجھے بتائیں اصول کے تحت شخص کافر ٹھہرتا ہے جو ولی کو نبی کہے. ایک غیر نبی جو نبی نہیں ہے اس کو نبی کہہ دو، کون ہے وہ؟ کافر ہے. آج قادیانیوں کو سارے آپ کافر کہتے ہیں. میں نے پورا 1 گھنٹے کا کلپ اپلوڈ کیا قادیانی کافر ہے. تو وہ جو ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ نبی نہیں تھا، اس نے خود کو نبی کہا. اور آج ایک قادیانی بھی غیر نبی کو نبی کہتے ہیں، اس لیے وہ کافر ہیں. اصول یہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو غیر نبی کو نبی کہے وہ بھی کافر، اور جو نبی کو غیر نبی کہے، ایک شخص نبی ہے اس کی نبوت کوئی مانتا نہیں ہے تو وہ بھی کافر. یہ اصول ہے نا، پورے اہل سنت پہ متفق ہیں، اجماع ہے. اب مجھے یہ بتائیں متقدمین میں 2 بڑے گروہ ہیں. ایک علماء کا گروہ ہے وہ جو یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے خضر علیہ السلام کون ہے؟ ولی اللہ ہے. دلائل دے کر ثابت کیا. متقدمین میں ایک پورا مذہب ہے اہل سنت کا جنہوں نے یہ دلائل دیے کہ جو ہے خضر علیہ السلام نبی نہیں ولی ہے. اسی دور میں ایک دوسرا بڑا گروہ جو دلائل کی بنیاد پہ یہ کہتا ہے کہ وہ کون ہے؟ خضر علیہ السلام نبی ہے. اب مجھے یہ بتائیں جس نے نبی کو غیر نبی کو نبی مانا اس متقدمین میں علماء اہل سنت میں امام طبری، امام ابن جریر طبری، امام بیضاوی اور امام قرطبی، امام فخر الدین رازی اور امام زمنین اور امام زہبی، میں اگر آپ کو پیش کروں تو آپ کے چھکے چھوٹ جائیں جناب. آپ کس طرف سنیت کا نام لینے والے لوگ ہیں آپ. تو ان لوگوں نے جن لوگوں نے یہ جو ہے کئیوں نے ولی کہا، کئیوں نے نبی کہا. اب جن کا عقیدہ تھا کہ وہ نبی ہیں تو جن کا عقیدہ ولی ہونے کا تھا ان کے مطابق وہ ہو گئے کافر. اور جنہوں نے کہا کہ وہ ولی ہیں تو جن کا عقیدہ تھا وہ نبی ہیں ان کے مطابق وہ ہو گئے کافر. تو ایک دوسرے کی تکفیر کے بالکل متضاد آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ اصول کے تحت تو تکفیر ہوتی ہے. یہ پھر آپ تکفیر کس کی کریں گے؟ یا اس دور کے علماء جو ولی مانتے تھے انہوں نے نبی ماننے والوں کو کافر کہا؟ یا جن لوگوں نے ولی مانتے تھے انہوں نے نبی ماننے والوں کو کافر کہا؟ نہیں کہا. ایک دوسرے کی تکفیر نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ یہ مسئلہ مختلفی ہو گیا تھا، اور مختلفی مسئلے میں لا تفسیق بالاجتہادیات کے تحت یہ قانون ہے علماء کا، فقہاء کا، کہ تکفیر نہیں ہوگی. اب قادیانیوں کے اوپر اجماع ہے اس لیے ان کی تکفیر ہو رہی ہے. اگر اہل جماعت مسلمین کے اندر ایک طبقہ بھی ایسا ہوتا کہ جو اس کے اوپر شک کرتا یا اس کے اوپر بات کرتا تو پھر یہ مختلفی مسئلہ ہوتا، اس پہ آپ تکفیر کرتے تو پھر آپ کے اوپر گرفت ہوتی. اب بالاجماع جب میں نے یہ بات پیش کی مجھے آگے سے کہا جی تم قادیانیوں کی طرفدار ہو. قادیانیوں کے رد میں تو میں پوری کلپ اپلوڈ کر چکا ہوں. ہاں جی، تو میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ بالاجماع کافر ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ خضر علیہ السلام کا مسئلہ مختلفی ہے. اور اسی طرح دیوبند کے ہاں اب آپ دیکھیں تو آج کے دیوبند کے ہاں آپ کے 90% بریلوی تو ان کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھتے ہیں. پھر اسی محبت کے اندر آ کر آپ دیکھیں تبلیغی جماعت والوں نے آپ کے بڑی مسجدیں، آپ میرے اپنے علاقے کی مسجدیں جو ہے وہ تبلیغی جماعت کے اندر ہیں. وہ کیوں؟ وہ اپنے حسن اخلاق اور پیار سے آپ لوگوں کی جو ہے وہ تربیت کر کے آپ ان کی ہم لوگوں نے. اور آپ لوگوں کے رویہ یہ ہے کہ میں نے صرف ایک اصول کے تحت بات کی، میں نے دیوبندی کو بھائی کہہ دیا تو آپ لوگوں نے کہا جی یہ تو وہابی ہے اس کو خارج کریں یہاں سے. مجھے تو بریلوی سے خارج کر دیا گیا. آپ لوگوں کو اہل سنت سے خارج کرو اور وہ لوگ محبت کے ساتھ آپ کے لوگوں کو اپنی طرف ملا رہی ہیں. اس کا مطلب ہے پھر نقصان کس کا ہے؟ آپ کے یہ متعصب قسم کی سوچ آپ کے اپنے علماء کو سے بھی آپ کو دور کر رہی ہے. آپ کو دیکھیں ایک عالم کو آپ نے رفضی کہہ دیا، دوسری کو کہہ دیا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ اہل سنت کے ہاں اگر اپنے علماء کے اندر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو عوام الناس کچھ نہیں چاہیے. مولانا حنیف رشید صاحب نے بات کی
ادھر جو ہے پوسٹوں میں پوسٹیں لگانا شروع کر دیں جی وہ تو رافضی ہو گیا جی، آپ نے اس کو سنت سے خارج کر دیا۔ ترقاری صاحب نے چند ایک ایسی چیزیں پیش کی، آپ لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو ہمارا سرمایہ ہے، آپ لوگوں نے جی ان کو بھی سنیت سے خارج کر دیا۔ اب بریلویوں کے بڑے بڑے علماء ایک دوسرے کی زد میں، ضد کے اندر صرف متعصب قسم کے لوگ جو ہے، کوئی کہتا ہے غفران شریف صاحب علیہ سنت سے خارج جائیں، کوئی کہتا ہے حنیف رشید صاحب خارج جائیں، اس طرح کر کے آپ لوگوں نے اپنے علماء کو تقسیم کر دیا ہے، اور ہر طبقہ 10 لوگ لے کے گھوم رہا ہے۔ بابا خادم سریری صاحب آج تک رو رہے ہیں، آپ لوگ ان کا ساتھ، بابا خادم سریری صاحب کا ساتھ کس نے دیا ہے؟ دیوبند نے دیا ہے، قربانیاں دی ہیں دیوبند نے، قرآن سمیع الحق صاحب اور ان جیسے لوگوں نے جو ہے آج شہادتیں دی ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ بابا خادم سریری صاحب جی ایجنٹ ہیں جی، اور پیسے کھا کے جی یہ ہو گیا جی، آپ لوگوں نے تو ان کی مخالفت کھڑی کی ہے۔ سب سے زیادہ مخالف بابا خادم سریری صاحب کے کون تھے؟ بریلوی لوگ تھے۔ میں نے دیوبندیوں کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنے پورے مدرسے لوگ بھیجے ہیں بابا خادم سریری صاحب کی حمایت میں۔ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ کچھ کیا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ لوگوں نے یہ کیا خادم سریری صاحب جو ہے وہ جی سنیت سے خارج ہو گئے جناب۔ ادھر ڈاکٹر آصف بلال صاحب، ہاں جی یہ جی خادم رضی صاحب والے جو لوگ ہیں وہ کہنے لگے جی وہ جی سنیت سے خارج ہو گئے۔ بھائی سنیت سے خارج کرنے کا سرٹیفکیٹ تیار رکھا ہوا ہے آپ نے، مجھے کریں، میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ جناب میں اپنا مسلک اہل سنت مانتا ہوں، تحقیق کے ساتھ ہر عقیدہ اعلیٰ حضرت کے جو ہے عقیدہ ڈنکی کی چوٹ پر پہلے علماء ثابت کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا دفاع ڈنکی کی چوٹ پہ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ باقی آپ لوگ مجھے خارج کریں، میں کسی مسلک سے تھا ہی نہیں، یہ جو آپ لوگوں نے بنا رکھے ہیں ان لوگوں میں کسی طریقہ تھا ہی نہیں، نہ میں کوئی مولوی ہوں، نہ میں نے کسی مدرسے کے ساتھ میرا تعلق ہے کہ جناب میرے مدرسے والے مجھے پیسے دینا چھوڑ دیں گے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ مجھے جہاں سے مرضی خارج کریں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اتحاد کی بات کرتا ہوں، حق کی بات کرتا ہوں، جس کی حق کی بات ہوگی وہ دو ٹوک کروں گا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے، اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، سن لو، دیوبندی عوام الناس میں وہ لوگ جو اپنے اکابرین کا علم نہیں رکھتے، ہمارے لیے وہ بھائی ہیں، ہر مسئلہ کا بندہ ہمارے لیے بھائی ہے، ان کو ہم بھائی کہتے ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اس پہ میں انشاءاللہ کام کروں گا، اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ یہ تمام لوگ ایک دوسرے کو کافر نہیں کہیں گے، میری بات سننے والے ایک دوسرے کو کافر نہیں کہیں گے۔ تکفیر بہت بڑی چیز ہے جناب، اگر کوئی کسی کو بدعتی کہتا ہے، مشرک کہتا ہے، تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری ہے نا، میں انشاءاللہ وہ چیزیں بھی مٹاؤں گا۔ تو آپ جہاں میں ایک بڑے پیمانے پر بریلیت کا دفاع کرتا ہوں، وہاں بڑے پیمانے پر انشاءاللہ دیوبندیت کا دفاع بھی کروں گا، اور کر رہا ہوں۔ حق بات بولنے کا عادی ہوں میں، اسی لیے لوگوں کی نظر میں فسادی ہوں میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔